یہ جب نکلتی ہے تو بہت تڑپاتی ہے، اتنی سخت جلن ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ۔ بچے، بوڑھے، جوان سبھی اس سے واقف ہیں، کیونکہ ہم برصغیر میں رہتے ہیں۔ برصغیر ایک گرم خطہ ہے، اس لیے ہر کوئی اس سے واقف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں حکیم انس حمید ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس بیماری کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اسے عام الفاظ میں پت کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے انگلش میں پرکلی ہیٹ بھی کہتے ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ابھی تک جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ ہر ایک شخص کو یہ تو نظر آتا ہے کہ بیماری زحمت ہے، کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہر بیماری کا رد عمل اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، اور رحمت خداوندی تو ہر انسان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ جہاں بیماری کا علاج کرنا سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَا يَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نوازوں گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بیماری کا علاج اگر لمبا ہو بھی جائے تو علاج سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ توبہ استغفار سے کام لینا چاہیے۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتا ہی ہوتا ہے، دوسری طرف اس کی رحمت مزید جوش مارتی ہے اور انسان کو صحت عطا کر دی جاتی ہے۔ آپ نے مایوس بالکل نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی گناہ ہے۔ آپ دیکھیں کیسے ہر ایک شخص اپنے بچوں کی فکر و معاش کے لیے کس قدر محنت مشقت کرتا ہے، صبح سویرے کمائی کی فکر میں پریشان، ڈیوٹی پر سخت گرمی میں بھی بھاگا جا رہا ہوتا ہے، کہیں مالک ناراض ہو کر میری جگہ کوئی دوسرا شخص نہ رہ لے۔ کبھی اس کے بارے میں سوچا جس نے ہم سب کا رزق لکھا ہے، نہ اس سے ایک لقمہ زیادہ ملے گا اور نہ ہی ایک لقمہ کم ملے گا، تو پھر آخر پریشانی کس بات کی؟ اگر تو اس کا نام لے کر شکر ادا کر کے گھر سے چلتا ہے، اس نے ہمیں رات بھر سکون کی نیند دی، کھانے کو لباس دیا، پیٹ بھر کر کھانا دیا، بیوی بچے دیے، تو پھر ہمیں بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کچھ وقت عبادت میں بھی گزارنا چاہیے۔ حالانکہ رزق اس نے اپنے ذمہ لیا ہے، پھر بھی انسان اتنا ناشکر ہے کہ رازق کو چھوڑ کر رزق کی تلاش میں گھومے۔ تو ناظرین، یہ ساری باتیں اس لیے کہ انسان کا پیٹ دوزخ کی آگ کے سوا کوئی چیز نہیں جو پیٹ کو بھر دے۔ پت بھی آگ ہی ہے، کیونکہ جب بھی یہ چبھتی ہے تو نہایت ہی تڑپاتی ہے، اتنی سخت جلن ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ، سکون تو لینے کا نام ہی نہیں۔ برصغیر چونکہ گرم خطہ ہے اور یہ اسی خطے میں خصوصاً موسم برسات میں نکلتی ہے۔ اب برسات کا موسم تقریباً آنے والا ہے، بچے، بوڑھے، جوان سبھی اس سے واقف ہیں اور اس سے نجات کے راستے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ پت عام طور پر دھوپ میں کام کرنے والے لوگوں کو زیادہ لگتی ہے، اس کا تعلق ہی گرمائش یعنی ہیٹ کے ساتھ ہے۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ دوزخ کی آگ سے نجات کا کم ہی سوچتے ہیں۔ سب لوگ پت سے واقف ہیں، کبھی یہ باجرے کے دانے جیسی چمکدار، نہایت سرخ، جلندار، اکیلے دانوں کی شکل میں نکلتی ہے۔ یہ زیادہ تر دھوپ میں کام کرنے والے لوگوں کو نکلتی ہے، زیادہ چینی کا استعمال کرنے والے لوگ، زیادہ مینگو کھانے والے لوگ، اور اس کے علاوہ خربوزے کا زیادہ استعمال کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پت بہت زیادہ نکلتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پت نہ نکلے تو نہ تو آپ نے زیادہ دیر دھوپ میں کام کرنا ہے، اور نہ ہی چینی کا زیادہ استعمال کرنا ہے، نہ ہی مینگو کا زیادہ استعمال کرنا ہے، اور نہ ہی خربوزے کا زیادہ استعمال۔ مطلب تھوڑا تھوڑا استعمال کریں، زیادہ مقدار میں آپ نے استعمال کریں۔ اگر آپ زیادہ ہی مقدار میں استعمال کریں گے تو آپ کے جسم پر پت نکلنا شروع ہو جائے گی۔ تو اگر آپ پت نکلنے کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس کا گھر میں ہی علاج ممکن ہے۔
میں آپ کو چند اجزاء بتاتا ہوں جو آپ کسی بھی پنسار کی دکان سے لے کر گھر میں خود تیار کر سکتے ہیں۔ دن میں 2 بار ضرور نہائیں، سوتی کپڑے پہنیں اور جتنا زیادہ ممکن ہو درود شریف اور کلمہ طیبہ کا ورد کر کے جسم پر پھونکے ماریں، انشاءاللہ بہت ہی جلد پت سے نجات مل جائے گی۔ اس کے علاوہ پت مار پاؤڈر بنا کر صبح و شام لگائیں۔ پت مار پاؤڈر تیار کرنے کے لیے آپ نے کسی بھی پنسار کی دکان سے 3 چیزیں خرید لینی ہیں۔ نمبر 1 سنگجرا، جسے عام زبان میں پاٹھا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آپ نے لینا ہے کافور پاؤڈر، جسے عام طور پر مشکور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے کھلا لینا ہے، یہ ٹکیاں بھی آتی ہیں لیکن ٹکی نہیں آپ نے لینی، آپ نے کھلا لینا ہے۔ نمبر 3 آپ نے لینا ہے ست پودینہ۔ سنگجرا آپ نے لینا ہے 1 پاؤ، کافور آپ نے لینا ہے 20 گرام، اور ست پودینہ آپ نے لینا ہے 5 گرام۔ علیحدہ علیحدہ تینوں اجزاء کو آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پاؤڈر بنانے کے بعد اچھی طرح مکس کر کے کسی شیشے کی بوتل میں اسے محفوظ کر لینا ہے، اور صبح و شام پاؤڈر لگانا ہے۔ پاؤڈر لگاتے ہی انشاءاللہ ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ کھانے میں ٹھنڈی سبزیوں کا زیادہ استعمال کرنا ہے، لسی کا زیادہ استعمال کرنا ہے، مکھن کا زیادہ استعمال کرنا ہے، شربت بزوری، شربت سندل، شربت دینار، دودھ سوڈا اور ٹھنڈا دودھ، اس کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 2 دن کے اندر ہی پت سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو پسند آئے لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو اور دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔